السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام عالمین کا رب ہے۔ ناظرین حضرات، میں ہوں نسیم اختر مراد آبادی آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی ایمان افروز واقعہ لے کر کے اللہ کے ولی پر گدھا چوری کا الزام لگ گیا۔ گدھے کے مالک نے کہا کہ میرا گدھا تم ہی نے چرایا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بڑا ہی ایمان افروز اور نصیحت آمیز واقعہ ہے۔ درود پاک پڑھیں، صلی اللہ علی النبی المی والہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، اللہ کے ولی حضرت ابو الحسن بوشیخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے میں ولایت کی اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے۔ ہر خاص و عام یہ جانتا تھا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ لوگ آپ کی بڑی عزت کرتے تھے، بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ ایک دن اتفاق سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے شہر کا ایک گوار، یعنی کہ اجڑ آدمی بغیر پڑھا لکھا، آپ جانتے ہیں نا کہ گوار کس کو کہتے ہیں، پڑھا لکھا نہیں ہے، اجڑ ہے، بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے۔ ایک ایسا گوار آدمی آپ کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ حضرت میرا گدھا چوری ہو گیا ہے، گدھا گم ہو گیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی شہر میں اس کو تلاش کر ڈھونڈ، کہیں پر جا کر کے دیکھ، مل جائے گا۔ اس نے کہا نہیں حضرت، میرا گدھا تمہارے ہی پاس ہے، تم نے چوری کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی تیرے گدھے سے مجھے کیا سروکار ہے، مجھے تیرے گدھے سے کام کیا ہے جو میں اس کو چوری کروں گا؟ تو یہاں سے چلا جا، کہیں اور جا کر کے اپنے گدھے کو تلاش کر لے، مل جائے گا۔ اس نے کہا حضرت میں نہیں جاؤں گا، مجھے پتا ہے گدھا تمہارے ہی پاس ہے، تم نے ہی میرے گدھے کو چوری کیا ہے۔ اگر تم میرا گدھا نہیں دو گے تو میں شور مچاؤں گا، سارے لوگوں کو جمع کر لوں گا اور کہوں گا کہ دیکھو انہوں نے میرا گدھا چوری کیا، ابھی واپس نہیں کر رہے ہیں، تمہارے اوپر ہی میں الزام لگا رہا ہوں کہ تم نے میرا گدھا چرایا ہے۔ جب اس کی یہ ضد دیکھی تو حضرت ابو الحسن بوشیخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، پروردگار عالم اس گوار کے فتنے سے مجھے بچا، کہاں ہے اس کا گدھا مجھے تو معلوم نہیں، پروردگار اس کا گدھا اس کو مل جائے فوراً، ورنہ یہ میرے اوپر چوری کا الزام لگا رہا ہے۔ آپ نے دعا کی، دعا کے بعد میں ایک شخص آیا، اس نے آ کر کے کہا کہ صاحب تمہارا گدھا فلاں جگہ پر ہے گا، وہ مل گیا، آپ کو حضرت کے اوپر چوری کا الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب اس کو گدھا مل گیا تو وہ حضرت کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا حضور مجھے معاف فرما دیجئے، حضرت میں یہ جانتا تھا کہ گدھا تمہارے پاس نہیں ہے، میں نے جان بوجھ کر کے تمہارے اوپر چوری کا الزام لگایا، مجھے معلوم تھا کہ گدھے سے آپ کو کوئی سروکار نہیں، میرے گدھے سے آپ کا کیا واسطہ، کیا مطلب؟ حضرت آپ نے مجھے دیکھا بھی پہلی بار ہوگا، میں اب سے پہلے کبھی آپ کے پاس نہیں آیا ہوں، لیکن حضرت میں اس بات کو جانتا تھا، اجڑ ہوں، پڑھا لکھا نہیں ہوں، اس بات کو جانتا تھا کہ مجھے سارے شہر میں گدھا تلاش کرنے کے بجائے آپ کی بارگاہ میں آنا چاہیے، اس لیے کہ میں نے آپ کے اوپر چوری کا الزام لگایا کہ آپ چوری کا الزام لگنے کے بعد میں دعا کریں گے اور میرا گدھا فوراً مل جائے گا، اس لیے کہ میں جانتا ہوں آپ کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ میں نے آپ کے اوپر چوری کا الزام لگایا، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، میرا گدھا مل گیا، میں اس کو تلاش کرنے سے بچ گیا۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ کوئی مستی کے لیے سنانا مقصد نہیں بلکہ بتانا یہ مقصد ہے۔ ایک گوار اجڑ جاہل بھی یہ جانتا ہے کہ یہ اللہ والے کتنی پاور والے ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام کیا ہے۔ ایک گوار بھی جانتا ہے کہ ان کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں، ایک گوار بھی جانتا ہے کہ ان کی بارگاہ میں مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ پھر جو آج کے دور میں پڑھا لکھا ہو کر کہ اللہ والوں کے اس پاور سے انکار کرے، ان کی بارگاہ میں جانے سے انکار کرے، تو اس گدھے سے بھی بدتر ہے اور اس گوار جاہل سے بھی بڑا جاہل اور گوار ہے۔ ناظرین اکرام، ہم سنی صحیح العقیدہ مسلمانوں کا تو ماننا یہی ہے
کہ ان بزرگان دین کی بارگاہ میں جا کر کے بڑی بڑی مشکلیں آسان ہوتی ہیں، اور ہماری دعا قبول ہو کہ نہ ہو لیکن ان اللہ والوں کی دعائیں فوراً قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ہم ان کی بارگاہوں میں جاتے ہیں، ان کے واسطے سے، ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان بزرگان دین کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی اگلے واقعے کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔